بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں۔ الحمدللہ ہم نے اپنا رمضان کا بہت زیادہ سفر اکٹھے پورا کر لیا اور آج ہم 29واں رمضان پا رہے ہیں and it is the 29th day of Ramadan۔ اور آج جو ہے ہم زکوٰۃ الفطر کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے دار رمضان کے آخر پر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص مقدار میں روزے کو لغو اور بیہودہ امور سے پاک کرنے اور مساکین کو غذا فراہم کرنے کی غرض سے واجبی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ایک سائی کھجور یا ایک سائے جو مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر فرض قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ لوگوں کی صلاۃ عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ یعنی فطرانہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک خاص مخصوص مقدار میں دی جانے والی زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان، آزاد، غلام، بڑا، چھوٹا، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر ایک پہ فرض ہے۔ اب اس کے فرض کرنے کے پیچھے غرض اور غایت کیا ہے؟ تاکہ جو ہمارے روزے میں اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم نے بےہودہ کچھ کام کر دیا، کچھ سوچ لیا، کچھ بول دیا، ٹھیک ہے، برائی یا پھر ہم جو ہے باطل کاموں کی طرف چلے گئے، ان سب سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا وے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے، کتنی زیادہ محبت ہے کہ ایک پہلے ہمیں رمضان کا موقع دیا خود کو سدھارنے کا، پھر ایک اور چیز دے دی کہ اپنا روزہ ٹھیک کر لو۔ امپورٹنٹ بات ہے یہ، اور اس چیز پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو اپنے پاس عبادت منگوا رہے ہیں نا، اس کو بھی خالص کر رہا ہے اپنے لیے، پھر وہاں قبولیت کے سرے پہ بیٹھے گی۔ زکوٰۃ فطر کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، زکوٰۃ فطر کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے روزہ دار کو لغو و شہوانی امور سے پاک کرنے اور مساکین کے لیے غذا فراہم کرنے کے لیے۔ روزہ داروں کی کتنی اہمیت ہے آپ کی اللہ کے نزدیک، کتنی اہمیت ہے ہماری جو روزہ دار ہیں کہ اللہ نے ہمیں لغو اور شہوانی امور سے پاک کرنے کے لیے اسے نازل کر دیا، ہم پہ فرض کر دیا، اور پھر یہ کہ مساکینوں کا بھلا ہو جائے، ان کو غذا فراہم ہو جائے۔ اور اسے عید سے پہلے دینے کا مقصد کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں بالترتیب 4 اوقات ہیں، ان کے احکام مختصر ہیں۔ جائز وقت کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ الفطر عید سے 1، 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 دن قبل ادا کر دی جائے تو جائز ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے، اور موطا امام مالک میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطر سے 2 یا 3 روز، عید الفطر سے 2 یا 3 روز پہلے زکوٰۃ الفطر بھجوا دیا کرتے تھے۔ اب ایک واجب وقت ہے۔ واجب وقت کیا ہے؟ رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو جانے پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، یعنی آخری روزہ ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، رمضان ختم ہو گیا ہے، تو آپ پہ فطر کی ادائیگی واجب ہو گئی ہے، کیونکہ رمضان ختم ہو جاتا ہے نا تو فطر شروع ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فطر کی زکوٰۃ فرض کی ہے، لہٰذا فطر ہوتے ہی فرضیت کا حکم مرتب ہو جائے گا۔ پھر مستحب اور افضل وقت، لوگوں کی صلاۃ عید کے لیے نکلنے سے قبل از زکوٰۃ فطر کی ادائیگی افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کی صلاۃ کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے،
یعنی نماز جب کھڑی ہو جائے عید کی اس سے پہلے پہلے فطر ادا کر دیا جائے، یہ اصل وقت۔ پھر ممنوع اور غیر مقبول وقت، اگر زکوٰۃ فطر کی ادائیگی بلا عذر یعنی سوچ لیں کسی کی نہیں ہو سکی عید سے پہلے نہ کی جائے تو عید کے بعد کی جائے تو ایسا کرنا ناجائز ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اسے عید کی نماز سے قبل ادا کر دیا اس کی زکوٰۃ مقبول ہے، جس نے صلات کے بعد ادا کیا وہی کام صدقہ ہے، وہ صدقہ فطر نہیں رہے گا، یعنی یہ وہ نہیں رہے گا جو ہماری روزے کی شہوانی اور لغو امور سے کو پاک روزے کو ان سب چیزوں سے پاک کرنے کے لیے اترا تھا نا، وہ مقصد ختم ہو گیا، اب یہ صرف ایک عام صدقہ رہ جائے گا۔ اب زکوٰۃ الفطر میں کیا ادا کیا جائے؟ زکوٰۃ الفطر میں کیا ادا کیا جائے اس بارے میں ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح کی روایات میں ہے، جو اور کھجور کا ذکر آ چکا ہے، یہ ہمیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں سے ملتی ہے، یہ کتاب زکوٰۃ الفطر سائع من طعام حدیث نمبر 1506 میں سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر میں ایک سائی کھانا، یہ ایک سائی جو یا ایک سائی کھجور یا ایک سائی پنیر یا ایک سائی کشمش نکالنا کرتے تھے، اور آج ایک سائی کی جتنی قیمت ہوگی اس کے مطابق یہ چلے گا۔ اینڈ دس آور فتویٰ امام اینڈ قاری نوز بیٹر کہ اب کتنا دینا چاہیے، تو جتنا آپ کی ایریا میں آپ کو امام بتائے اسی کے اکارڈنگ آپ دے دیں اسے۔ زکوٰۃ الفطر میں نقدی قیمت کی ادائیگی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، دیکھتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ، اناج اور اسی طرح اس وقت رائج غذائیں ادا کی جاتی تھی، لہٰذا یہی سنت ہے۔ غلہ، اناج وغیرہ کے علاوہ نقدی رقم زکوٰۃ الفطر میں نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نقدی قیمت کی ادائیگی سے احتراز کرنا چاہیے۔ علماء محققین کے مطابق نقد کی شکل میں ادا کرنے سے زکوٰۃ الفطر ادا نہ ہوگی، کیونکہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے نا۔ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے صحیح البخاری کتاب الصلح میں سے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ اب نقدی قیمتیں ادا کرنے میں کئی قباحتیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر نقد جائز ہوتا تو زمانہ نبوی میں بھی نقد ہی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرماتا۔ دوسرا یہ کہ نقدی قیمت میں غلہ اور غذا کی قیمت کا اعتبار مشکل ہے، کیونکہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کئی قسم کی غذاؤں سے زکوٰۃ الفطر نکالی جاتی تھی اور ان کی قیمتیں مختلف تھیں، ٹھیک ہے۔ تیسری اب یہ نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی حکمت میں طعمۃ للمساکین، مساکین کی غذا فرمایا ہے، اور یہ مقصد غلہ اور غذا سے بآسانی مکمل ہوتا ہے، نقدی قیمت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری اور واجبی شعار ہے جو اسلامی سماج میں نظر آنے اور محسوس کیا جانے والا ہے، اور نقد ادا کرنے کی صورت میں یہ ظاہری شعار باقی نہ رہے گا بلکہ ایک پوشیدہ سا عمل بن کر رہ جائے گا، واللہ عالم اب کیا ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک مسجد ہے جو اس کو بترتیب اس کا امور کو سر انجام دے رہی ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی آرگنائز کروا دی ہے کہ آپ جو ہے زکوٰۃ الفطر ہمیں دے دیں اور ہم جو ہے مساکین تک کھانا پہنچا دیں گے، اور اتنے ایک سائز کے کھانے کے مطابق ایک فرد کا نکال دیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں۔ تو زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کی ایک مقدار ایک سائی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بتا چکی ہوں آپ کو۔ ایک سائی 4 مد کا ہوتا ہے، ایک متوسط انسان کی 2 ہتھیلیوں پر خشک اناج کو کہا جاتا ہے، جیسے گیہوں اور کھجور وغیرہ، اور موجودہ پیمائش کے مطابق محتاط انداز میں ایک سائی کی مقدار تقریباً 2.5 سے 3.25 کلو گرام ہے۔ تو اسی کے مطابق آپ جو ہے اپنا عید الفطر کا جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمارے جو روزے ہیں انہیں ہم پاک صاف کر لیں۔ And today dua is that ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين at the end of Ramadan. It is a very best dua کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر نازل فرما دیجیے، جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں لغو سے شہوات سے دور رہ کر ہم نے اپنے نفس کو صبر میں رکھا، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے نا، بالکل ایک صبر ہے کہ آپ ایک چیز سے دور رہ رہے ہیں، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کی تکلیف کو آپ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ ڈانٹ ٹپٹ کرنا چاہ رہے تھے، آپ جھگڑنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، انسانی نفس جو ہے شہوات کی طرف جانا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے فل کنٹرول میں رکھا، تو یہ صبر تھا۔
ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم پہ مزید صبر فرما دیجیے اور ہمارے قدم جما دیجیے تاکہ ہم آئندہ آنے والے زندگی کے دنوں میں بھی اسی طرح تیری عبادت میں تیری حکم کی تعمیل میں مشغول رہیں جس طرح ہم آج رہے ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے۔ اور اس کو میں یوں لوں گی کہ آج کل کے دور میں بہت فتنہ ہے، اینڈ ایف وی سی بہت ساری فتنے کی چیزیں لائک سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے بھی جو جس میں بھی فواہش ہے، ٹھیک ہے، موویز ڈراماز اینڈ آل دیز تھنگس واز فرسٹ اسٹارٹیڈ بائی دا نان مسلم، کافروں کی طرف سے وہ چیز آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مدد فرما کے ہم کافروں کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں اور ہم اس سب سے بچ جائیں، اور ہمیں ثابت قدمی دے تاکہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنی ذات کو کنٹرول کرتے ہوئے ان سب فتنوں سے دور رہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔